بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوب یہ شہید کے جب میں ان کے والد صاحب جب میں پہلی دفعہ ان کی خدمت میں پہنچا، اس سال عشرہ بھی میں یہیں پڑھ رہا تھا جب یہ شہید ہوا۔ جب ان کے پہنچا تو ان کے والد نے بتایا کہ یہ اپنے آخری ایام میں اس نے اپنی چھوٹی سی ڈائری بنائی ہوئی تھی، اور اس ڈائری پر یہ اپنی پرانی نمازیں جو اس کی قضا تھیں ان کو پورا کر رہا تھا۔ اللہ اکبر! ہم میں سے کتنوں کو فکر ہے کہ اپنی قضا نمازیں پڑھ لیں؟ ہم میں سے کتنوں کو فکر ہے کہ ہم اپنے قضا روزے رکھ لیں؟ البتہ یاد بھی ہیں کہ نہیں ہے یہ بھی نہیں پتا ہم لوگوں کو، لیکن وہ اپنی اس جوانی میں اپنی نمازیں پوری کر رہا تھا۔ گویا وہ جانتا تھا میرا اگلا سفر شروع ہونے والا ہے، تو میں اپنا بوجھ کندھوں کا ہلکا کر لوں۔ عزیزان محترم، وہ یہ گمنامی ہے۔ شہید اتنے بہت سارے شہید ہیں، اور کئی شہید ایسے ہیں کہ جو گمنام ہیں، ان کا نام نہیں پتا۔ چند ایک ساتھ مرقد شہداء کے تہران میں ایک جگہ پہ 4-5 قبریں، سب پر گمنام لکھا ہوتا، گمنام تھے۔ ان کا نام نہیں پتا کیونکہ باڈی کے پورے پارٹس نہیں ملے، پتہ نہیں چلا کس کے ہیں کیا ہے نہیں پتا، تو وہ گمنام کر کے دفنا دیتے ہیں۔ تو ایک ماں کا بچے اس کی باڈی نہیں آئی تھی، اس نے بہت گریہ کیا، بہت گریہ، اتنا گریہ کیا کہ اس کے خواب میں اس کو بتایا گیا کہ کون سی گمنام قبر تمہارے بیٹے کی ہے۔ وہاں گئے، انہوں نے DNA ٹیسٹ کیا تو کہا کہ اسی کی اولاد ہے۔ تو اس کی قبر پہ جو گمنام لکھا ہوا تھا وہ ہٹ گیا، اس کا نام آ گیا۔ تو وہ اپنی ماں کے خواب میں آیا، کہا ماں یہ کتنا بڑا ظلم کیا تم نے، جب تک ہم گمنام تھے ہماری قبروں پر سیدہ آتی تھی۔ اللہ! مگر گمنامی میں نام نہیں ہے کیا؟ اصل تو نام گمنامی میں ہے۔ جن کی اپنی قبر مرقد گمنام ہو، کسی کو نہیں پتا نا بیوی کا کسی کا۔ پچھلے دنوں ایران سعودیہ کے حالات اچھے ہوئے تو بلر کو واٹس ایپ چلا رہا ہے کہ بیوی کا جو ہے وہ روزہ بنے گا۔ بیوی کا روزہ کہاں بنے گا؟ جنت البقیع بنے انشاءاللہ، جلدی بنے، لیکن بیوی کا روزہ کسی کو نہیں پتا، کیونکہ بیوی کا اصل گمنامی ہے۔ یہی تو احتجاج ہے کہ ایک رسول کی بیٹی ہے اور ان کا مرقد کہاں ہے کسی کو نہیں پتا، مگر وہ سیدہ سارے گمناموں کی قبروں پہ آتے ہیں۔ عزیزانے، وہ گمنامی ایک خوبصورت صفت ہے، جبکہ آج کا مادی معاشرہ، میٹرلسٹک ورلڈ، بالکل اس کے اپوزٹ ہے، بالکل اس کے اپوزٹ۔ ہر کوئی چاہتا ہے انسٹاگرام پہ میرے فالوورز ہوں، یوٹیوب پہ میرے فالوورز ہوں، مجھے سلور پلیٹ کب ملے گی، گولڈن پلیٹ کب ملے، ہر کوئی اسی بھاگ دوڑ میں ہے۔ کتنوں نے میری مجلس دیکھی، کتنوں نے میری مجلس سنی، ہم اسی بھاگ دوڑ میں ہیں۔ کتنوں کو اثر ہوا کسی کو فکر نہیں ہے، مجھے خود کو کتنا اثر ہوا ہے مجھے بھی نہیں پتا۔ میں بھی روز یہی چیک کرتا ہوں، ملین فالوورز ہو گئے، ملین نے دیکھ لیا، لوگوں نے کمنٹ کیا کیا، یہ کیا ہے؟ دنیا ہے عزیزانے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میڈیا پہ کام نہ کریں، کام ضروری ہے، لیکن شہرت چاہیے یا گمنامی چاہیے؟ خوب نام تو خدا دے ہی دیتا ہے، لیکن خدا کی بارگاہ میں نام چاہیے یا دنیا کی بارگاہ میں نام؟ وہ کمال وہ ہے، زن روایت ہے کہ جس گھر میں رات کو قرآن کی تلاوت ہوتی ہو، وہ گھر آسمان والوں کے لیے تاروں کی طرح چمکتا ہے۔ خوب یہ شہرت، یہ روشنی ہو نا میرے گھروں میں تو پھر تو کمال ہے۔ وہ دیکھیں، دنیا دیکھ کے کیا کریں؟ خاص طور پہ جوان آپ بیٹھے ہیں عزیزان محترم، خوب یہ جوانی میں آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اگر خدا کے لیے کام کرنا ہے تو پھر گمنام ہونا چاہیے، یعنی انسان کام کرے نام کے لیے نہیں، صرف خدا کے لیے۔ اور یہ آسان نہیں ہے، یہ صفت آسان نہیں ہے۔ خوب اسی کو
شہید اپنی زندگی میں اجاگر کرتا. شہید جب زندہ ہوتا ہے تو وہ اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے گزار رہا ہوتا ہے. جب وہ ظاہر چلا جاتا ہے تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے کیا کیا کیا, کس طرح کیا. اور شہیدوں کے بھی درجات ہیں. ہر شہید اپنے درجے کے حساب سے جاتا ہے, اور جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو پھر شور غوغاں جو مچتا ہے وہ دلوں کو ہلاتا ہے.